ٹیسٹ ملیں گے کیا کم سے کم 33% سے پلس ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہو گئی ہے کہ جو یہ انسان کا جسم ہے اس کے اندر وہ چیزیں بھی وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن جب یہ بندہ روزہ رکھتا ہے، جب اللہ کے اس حکم کو یہ بجا لاتا ہے، تو اس کے اندر ایک سختی ایک تکلیف سی ہوتی ہے، اور جو وہ بیماریاں ہوتی ہے وہ جسم کے وہ حصے سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ کینسر اس سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایشورن دپن اس لڑی کینسر روزہ سے اس گسم روزہ سے کیا روزہ رکھنا ہے. یہ جو انسان کا جو جسم ہے، انسان کی یہ جو باڈی ہے، یہ ہمارے ماں باپ نے نہیں بنائی ہے کیا، بلکہ اس کا بنانے والا اس کا خالق حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کے لیے ہر کچھ سسٹم فٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ میرا بندہ مضبوط رہ سکتا ہے، کس طریقے سے یہ میرا بندہ محفوظ رہ سکتا ہے. اب ہم اپنے آپ سے تو محبت سارے کرتے ہیں، لیکن جھوٹا محبت ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے کرتے ہیں. اپنے بچوں سے جھوٹی محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے جھوٹی محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے جھوٹی محبت کرتے ہیں کیا جھوٹی محبت کرتے ہیں. کیا میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب صاحب اولاد ہیں. اگر ہمارا بچہ ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے اوپر سے طوفان آنے والا پتھر آ رہے ہوں، کیا اپنے بچے کو وہاں گوارا کریں گے وہاں رکنا؟ بلکہ آپ اس بچے کو وہاں سے جلد ہٹا لیں گے، اس کو آواز ماریں گے. یا اگر کوئی جانور نکلتا ہے جیسے شیر نکلتا ہے، ہر بندہ اپنے بچے کو بولتا ہے شیر شیر شیر. یا کوئی سانپ ہی نکلتا ہے وہ بولتا ہے سانپ سانپ سانپ. کیوں بولتا ہے؟ وہ اس کو اتنا بھی نہیں، اس کو اتنی فکر ہوتی ہے وہ پورا کہہ نہیں سکتا، وہ صرف سانپ سانپ اس لیے کہتے کہ میرا بچہ جلدی بھاگ جائے وہاں سے. وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ سانپ آ رہا ہے یہ کھائے گا آپ کو، وہاں سے بھاگو بچے، ایسا نہیں بولتا ہے. بلکہ وہ اس جلدی میں ایسا بولتا ہے کہ شیر شیر یا سانپ، تاکہ میرا بچہ وہاں سے جلدی بچ کے نکل جائے. لیکن آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ کو تو ہم خواب میں تو ایسے دیکھتے ہیں ہم جنت کے ان اعلیٰ بالا خانوں میں ہوں گے. لیکن جو جنت کے لیے جو راستہ ہمیں اللہ نے دکھایا، جو جنت کے لیے راستہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کو ہم بالکل اس کو توڑ چھوڑ کر کیا ان کے تمام اور طریقے کو اس کے اس راہی عمل کو ہم بالکل توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور امید رکھتے ہیں ہم جنت میں جانے کی. کیا ہم سے عقل مند کوئی اور ہوگا دنیا میں؟ سائنس عقل مند کا کہ روزگار اور جانتے گھن 8ویں درواز گھن اس خاطر اوپن روزان 8ویں درواز گھن اس خاطر یلے روزان روزدار ہیکا روزت دپان بہ ہیک روزت کیازکہ دپان پتہ چھن کس بیماری گئی. کم سے کم سائنسی تحقیقات پڑھو، ان ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اس روزے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. کیا روزے کے ذریعے آپ ہر ایک کے گھر میں موبائل ہے، یوٹیوب سے پوچھو کہ اس روزے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتے ہیں. اس کو جسمانی بھی فائدے بھی ہوتے ہیں، اور لعلکم تتقون جو کہا گیا کہ اس میں روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جسمانی فائدے اٹھانے سے بھی محروم رہتے ہیں اور روحانی فائدے اٹھانے سے بھی محروم رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل چلائی. کیا ہم اپنی عقل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی غالب سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل گویا نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ ہے، ہماری عقل گویا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے. کیا یہ انسان کی سوچ نہیں، یہ پاگل پنا ہے کہ ہم ایسی زندگی ہم یہاں سے سفر کر رہے ہیں. ایک طریقہ ہے، ہم یہاں سے کشتواڑ کے لیے سفر کر رہے ہیں. صبح سارے بندے دیکھتے ہیں یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر کشتواڑ لیکن جا رہا ہے، لیکن ایک بندے کو اب دیکھو گے کہ اس کو ڈی سی آفس جانا ہے، لیکن وہ راستہ یہ نالا کسی کے لیے اختیار کرے گا؟ کیا وہ پہنچے گا ڈی سی آفس میں اپنے مین 10 بجے وہاں ٹائم پہ پہنچ سکتا ہے؟ یہی طریقہ ہمارا بھی جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، خدا قسم اگر ہم اس راستے سے اجتناب نہیں کریں گے، اگر ہم اس راستے سے پرہیز نہیں کریں گے، ہم جنت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں. کیا جنت میں پہنچنے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. جنت میں پہنچنے کے لیے قرآن کریم ہے، جو قرآن کریم نے جو ہمیں راہ عمل سکھایا ہے، جو طریقہ سکھایا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اگر چلیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی جان بچانے کے خاطر روزہ نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم اپنی جان بچانے کے لیے تراویح میں نہیں جاتے ہیں، اگر ہم اپنی جان کے حفاظت کے ٹانگوں کے درد کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یاد رکھو ہم ناکام ہیں. اس دنیا میں بھی ہم ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ہم ناکام. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینہ جیسے پچھلے جمعہ امام صاحب نے آپ کے سامنے خطبہ میں ایک حدیث پڑھے تھے کہ کلو بنی آدم کلو عمل ابن بنی آدم، بنی آدم کے ہے ہر عمل کا کیا
युज़ाअफ़ु अज्रुहु मिन 20 में, कि 10 गुना, कि हर बनी आदम का जो अमल जो करता है, हम जो नमाज पढ़ते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, उसमें हमें 10 गुना सवाब बढ़ाया जाता है। लेकिन इस रमजान मुबारक में 700 लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। क्या उसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए, जैसे हम हरबुत सीजन जो आसन है, सारी कर राजमा पैक, राजमा कर पैक आते ूट पैक, पत मे 1 गिलास, D गिलास, C गिलास, D गिलास, और पे लास्ट सोट करने 2 रुपये किलो। तो आप यही सोच लो कि जो एक पेटी 2000, 3000, 4000 की जाती, वो पेटी हमारे सामने नहीं आती। इसी तरीके से इस रमजान मुबारक के इन मुसलमानों के अमाल भी होते हैं, जिस नियत से किए जाएंगे उनका अज्र भी उतना ही ज्यादा होगा। क्या 700 यानी जो इखलास के साथ इबादत करेगा, जो अच्छे तरीके से इबादत करेगा, जो उस तरीके से इबादत करेगा, उनकी इबादत का दर्जा भी उतना बुलंद होगा, उनके इबादत का सवाब भी 700 के बराबर, यानी 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। और जो हमारी इबादत वो शॉर्ट जैसा है, आय मार्जी पोड़ आय ने सुजन को हो जाता है, कोई ना कोई जाहिर भी करो, वो हमारी इबादत, अल्लाह हमारी हिफाजत कर पाए। तो हमने ये सोचना है, अगर हम वहां के दर्जात बुलंद दर्जात चाहते हैं, तो हमने अपने इस अमल के ग्रेड को भी चेंज करना पड़ेगा। क्या इस अमल के ग्रेड, जो हम काम करते हैं, जो हम रोजा रखते हैं, क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमजान ईमाना व एहतिसाबा, क्या मन साम, जिसने रोजा रखा, मन सामा, रोजा तो बहुत सारे लोग रखते हैं, रोजा सारे लोग रखते हैं, लेकिन आगे का ईमान व एहतिसाबा, ईमान और यकीन के साथ, यानी उस तरीके के साथ रोजा रखा कि जिस तरीके के साथ जो हुक्म है अल्लाह का और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, अगर उस तरीके के मुताबिक हमने रोजा रखा तो उनका सब, उसका क्या मिलेगा? मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। कितनी खुशी की बात है। क्या उसके तमाम गुनाह माफ, क्या पिछले तमाम गुनाह का माफ, क्या पूरी 11 महीने के गुनाह उसको माफ कर दिए जाते। लेकिन हमारा रोजा कैसा होता है? मन साम रमजान ईमान व एहतिसाब गुफिर लहु मन तक़द्दम मिन ज़ंबि। और आगे दूसरे हदीस में फरमाया, मन काम रमजान ईमान व एहतिसाब, मन काम, कि जिसने कयाम किया, कयाम के माने में जो हम तरावीह पढ़ते हैं, कि जिसने ईमान और एतकाद के साथ, यकीन के साथ तरावीह पढ़ी, उसके भी पिछले तमाम गुनाह माफ। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इनाम है। क्या कितना बड़ा आप देखें, अगर आप इसकी गौर फिक्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये ऐलान हो रहा है। क्या अगर आज वक्त की हुकूमत ये ऐलान करेगी कि जाओ वहां सुबह फोटो उठाओ, तो आपको राशन हुआ जॉब कार्ड की हाजिरी मिल जाएगी, सारे लोग लाइन से लाइन चलते हैं ताकि हमारी हाजिरी चढ़ जाए। हमें तो ये पता है, उस फोटो उठाने की कीमत हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि रमजान क्या चीज है। ये रमजान में ये अल्लाह के कौल जो है, अल्लाह तबारक व तआला खुद जो ऐलान कर रहा है, अल्लाह तबारक हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हदीस कुदसी में आता है कि अस्सौम ली व अन आजिज़ बिही। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जो बंदा जो का रोजा रखता है कि इसका मैं खुद अज्र हूं। क्या एक तो ये है कि जो भी इंसान काम करता है, जो नेकियां काम करता है, उसको कहा गया है कि ये 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। इसका ऐलान हो गया, 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। उससे भी अगर आगे बढ़ा सकता है, क्या उससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, उससे ज्यादा अजर दे सकता है। लेकिन रोजेदार के लिए कहा कि जो ये रोजेदार है, इसका और मेरा एक ऐसा है कि मेरे और इसके अलावा किसी को पता नहीं है कि जब बंदा कुली करता है, लेकिन बंदा रोजेदार होता है, इसके मुंह में पानी होता है, इस पानी को कोई नहीं देख रहा है, ये बंदा खुद भी नहीं देख रहा है इस पानी को, इसके मुंह में पानी होता है, ये इस पानी को निगल सकता है यहाँ से, क्या गले से नीचे कर सकता है इस पानी को, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि अल्लाह का हुक्म है कि इस गले से नीचे, गला सूख रहा है, गले से इसको तकलीफ हो रही है, लेकिन पानी गले से नीचे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह कहता है, देखो ये मेरा बंदा मेरे खातिर इसका गला सूख रहा है, क्या इसका गला सूखा जा रहा है,
اس کو تکلیف پہ تکلیف ہوتی جا رہی ہے یہ، لیکن میرے حکم کو اس کا بدلہ میرے بندے میں تجھے خود دوں گا. کیا تو خوش رہے، میں تیرا بدلہ خود دوں گا. ورنہ یوں بھی کہا گیا ہے کہ للصائم فرحتان، اس روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی یہ ہے کہ ایک عند فطر ہی و عند لقائہ، ایک خوشی ہے کہ اس کو افطار عید کے دن اس کو ایک خوشی ہوتی ہے جس خوشی میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں. اللہ ہر ایک کو خوشی نصیب فرمائے. اور دوسری خوشی فرمائے عند لقائہ، کہ وہ میری ملاقات کے وقت اللہ ہر ایک کو وہ ملاقات نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو وہ خوشی نصیب فرمائے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ تیاری ہم وہاں جا کر نہ کریں. کیا یہ تیاری ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے، یہاں اس دھرتی پہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. لیکن جس وقت وہاں ہم دیکھیں گے، جس وقت وہاں پہنچیں گے اس میدان میں، وہاں ہم یہ سوچیں گے ہمیں بھی یہ ملاقات نصیب ہوگی، تو وہاں نہیں ہوگی. اس لیے اس کی تیاری ہم نے یہاں سے کرنی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے، اقرار باللسان، مسلمان تو ہیں، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، سارا کچھ فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، لیکن ہم بیمار ہیں. کیا ہم بیمار ہیں؟ یہ بیمار کی تعریف کہاں سے آ گئی؟